تحریک انصاف حکومت نے PIA کی ملکیتی امریکہ اور یورپی ممالک میں موجود کئی قیمتی ہوٹل بیچنے کا فیصلہ کیا ہے اور ممکنہ طور پر نیو یارک میں واقع 100 سال قدیم روزویلٹ ہوٹل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملکیتی کمپنی خریدنے جا رہی ہے۔ ماضی میں بھی ٹرمپ نے اسے خریدنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن کم بولی لگنے کی وجہ سے ڈیل فائنل نہ ہو سکی۔ 1 جولائی کو تحریک انصاف حکومت کے امپورٹڈ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں PIA کے نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق IMF پروگرام کی شرائط کے تحت حکومت نقصان میں چلنے والے اداروں کی منافع بخش املاک کو فوری طور پر فروخت کرے گی۔ ماضی کے جھروکوں میں جا کر PIA کو دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی وہ عظیم ایئر لائن تھی جس نے سن 1960 سے سن 1980 کی دہائی تک دنیا کی فضاؤں پر راج کیا۔ اگرچہ آج PIA کو ایک بیمار کمپنی قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ ادارہ امریکی شہر نیو یارک کے مرکزی گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کے قریب 1 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے روزویلٹ ہوٹل سمیت دنیا کے اہم شہروں میں متعدد ہوٹلز کا مالک ہے۔ PIA نے اس کے علاوہ سن 1979 میں لیز پر حاصل کیا جانے والا پیرس کا اسکرائب ہوٹل بھی سن 2002 میں خریدا تھا۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں جس روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری پر غور کیا گیا اسے سن 1979 میں PIA نے سعودی عرب کے شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز ال سعود کے ساتھ مل کر لیز پر حاصل کیا اور پھر معاہدے کے عین مطابق 20 برس بعد سن 1999 میں ہوٹل کی عمارت کو $3 کروڑ 60 لاکھ میں خرید لیا۔ PIA کو ہوٹل کی عمارت خریدنے سے پہلے ہوٹل کے مالک پال ملسٹن کے ساتھ ایک طویل قانونی جنگ بھی لڑنا پڑی، جس کا خیال تھا کہ ہوٹل کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے قبل سن 2005 میں PIA نے سعودی پرنس کے ساتھ ایک سودے میں روزویلٹ کے 99% شیئر خرید لیے اور سعودی شہزادے کے پاس صرف 1% شیئر ہی رہ گئے۔ سن 2007 میں PIA نے ہوٹل کی مرمت اور ازسر نو تزئین و آرائش کا کام شروع کیا، جس پر $6 کروڑ 50 لاکھ کا خرچہ آیا۔ اس کے بعد PIA نے کئی بار اپنے مالی خساروں کو پورا کرنے کے لیے ہوٹل کو بیچنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا، لیکن یہ بیل کبھی منڈے نہ چڑھ سکی۔ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے مرکز مینہٹن کی 45ویں اور 46ویں اسٹریٹ کے درمیان واقع ہے، جو نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن سے صرف 1 بلاک دور ہے۔ یہاں سے ٹائم اسکوائر اور براڈ وے جانے میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ روزویلٹ ہوٹل کے بارے میں موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کتاب دی آرٹ آف ڈیل میں لکھا ہے کہ میں اس ہوٹل کو خریدنا چاہتا تھا، لیکن PIA نے اسے مجھ سے چھین لیا اور اس بات کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل 1 صدی پرانا ہے۔ اس کا افتتاح 23 ستمبر سن 1924 میں ہوا تھا۔ امریکی صدر تھیوڈر روزویلٹ کے نام پر بنائے گئے اس ہوٹل کی تعمیر پر اس وقت $1 کروڑ 20 لاکھ رقم خرچ ہوئی تھی۔ یہ ہوٹل ایک خفیہ زیر زمین راستے سے نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن سے بھی جڑا ہوا تھا۔ روزویلٹ ہوٹل دنیا میں وہ پہلا ہوٹل تھا جس نے اپنے مہمانوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چائلڈ کیئر اور پالتو جانوروں کے لیے بھی خصوصی سروسز مہیا کرنا شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ سن 1947 میں روزویلٹ وہ پہلا ہوٹل تھا جس نے کمروں میں ٹیلی ویژن سیٹ مہیا کیا۔ کانریڈ ہلٹن نے سن 1943 میں ہوٹل خرید لیا اور بعد میں والڈروف اسٹوریا اور دی پلازا جیسے اعلیٰ معیار کے ہوٹلوں کے مالک بھی بن گئے، لیکن انہوں نے اپنا قیام بدستور روزویلٹ ہوٹل کے صدارتی سویٹ میں ہی رکھا۔ سن 2015 میں جب نواز شریف نیو یارک آئے تو اس وقت بھی انہوں نے والڈروف اسٹوریا کا ہی انتخاب کیا تھا، جبکہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ بھی اسی ہوٹل میں مقیم تھے۔ جنوبی ایشیا کے ان دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے اتنے مہنگے ہوٹلوں میں قیام پر امریکی صحافی اکثر حیران ہوا کرتے تھے۔ سن 2008 میں صدر آصف علی زرداری جب نیو یارک گئے تو وہ روزویلٹ ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور ان کے قیام کے لیے ہوٹل کا صدارتی سویٹ بک کرا گیا، جس کا 1 رات کا کرایہ $6000 تھا۔ اس سے قبل سابق فوجی عامر پرویز مشرف نے اکتوبر سن 2006 میں اپنے دورہ امریکہ کے دوران نیو یارک میں اس ہوٹل کا انتخاب کیا تھا۔ صدر مشرف کا یہ دورہ اخراجات کے اعتبار سے مہنگا ترین دورہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق صدر مشرف کے قیام کے دوران پاکستانی سفارت خانے نے 28 لیموزین کرائے پر حاصل کی تھیں، جن کا کرایہ لاکھوں ڈالرز میں ادا کرنا پڑا تھا۔ غازی مشرف اکتوبر سن 2001 میں بھی اپنے امریکی دورے کے دوران اسی ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے نیو یارک میں 7 دن قیام کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے بھی روزویلٹ ہوٹل کا ہی انتخاب کیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔